अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज हम बात करेंगे बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट यानी बीओपी खाद पे, और बातचीत करेंगे कि किसान बीओपी के इस्तेमाल में कौन सी गलतियां करते हैं, एक अच्छी बीओपी जो खाद होती है उसमें कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, और जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उनके मुकाबले में बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट को इस्तेमाल करने में हमें क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर जमीर शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट एक ऐसी फर्टिलाइज़र है जो कि ऑर्गेनिक मेथड से तैयार की जाती है, और इसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है तकरीबन वो सारा का सारा पाकिस्तान में मौजूद है। और मोस्टली जो बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट है ये पाकिस्तानी रॉक फॉस्फेट से तैयार की जाती है, और इसमें इस्तेमाल होने वाला सारा का सारा जो ऑर्गेनिक मैटर और दूसरा रॉ मटेरियल है वो भी यहाँ से लोकली अवेलेबल हो जाता है। इसीलिए ये जो हमारी कमर्शियल फर्टिलाइज़र्स इंपोर्ट की जाती हैं फास्फोरसी खादें, उनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है किसानों को। अब चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो किसान कुछ गलतियां करते हैं और उन्हें उस तरह के नतायज हासिल नहीं हो पाते या वो नहीं कर पाते जो कि बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट्स में मौजूद होते हैं, और उनको वो ले नहीं पाते। आज हम इसी पे थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी क्वालिटी पे बात कर लेते हैं जी, बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो इसमें मैं आपके सामने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पाकिस्तान स्टैंडर्ड और क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से है, जिसने जो पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाने वाली या सेल होने वाली बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट या बीओपी खाद के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि वो मिनिमम ये क्राइटेरिया पूरा करती हो तो वो मार्केट में सेल हो सकती है और किसान उसको बिला झिझक ख़रीद सकते हैं। अब इसी डॉक्यूमेंट्स में चंद एक बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट्स के जो फ़ायदे हैं वो भी बताए गए हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे भी रन कर दूंगा, और इस डॉक्यूमेंट्स का पूरा रेफरेंस जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसी डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स की निस्बत हमारी सॉइल की जो हेल्थ है उसको ज़्यादा बेहतर करती है, और उसके ऊपर जो नेगेटिव असरात डालने के बजाय पॉजिटिव असरात डालती है हमारी जो ज़मीन की सेहत है। दूसरी चीज़, इसी डॉक्यूमेंट्स में जो क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है उसी की तरफ से उसी डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि जो बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट में जो ऑर्गेनिक फास्फोरस मौजूद है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है उस फास्फोरस से जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र से हासिल होती है, और दूसरा इसमें मौजूद फास्फोरस की फिक्सेशन भी कम होती है केमिकल फर्टिलाइज़र्स की निस्बत। इसी डॉक्यूमेंट्स यानी कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के जो बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट के लिए इशू किए गए स्टैंडर्ड हैं उनमें लिखा हुआ है कि ये जो बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट है ये लंबे अरसे तक ऑर्गेनिक तरीके से पौधों को जो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाती है। अब इस पूरे डॉक्यूमेंट्स जो कि मैं आपकी स्क्रीन पे साथ में चला भी रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसे टेस्ट लिखे हुए हैं जिनकी मदद से कोई भी लेबॉर्ट्री जो है उनको फॉलो करते हुए टेस्ट करती है कि बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट जो है वो इन स्टैंडर्ड पे पूरी उतरती है या नहीं उतरती। स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के बीओपी पे बनाए गए इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में वाज़ह तौर पर ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि इसको किन स्टैंडर्ड्स के तहत या किन प्रोटोकॉल्स के तहत जो है वो लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाएगा। अब कुछ प्रोटोकॉल्स तो वही नॉर्मल हैं जो हम आम फास्फोरसी फर्टिलाइज़र्स के लिए इस्तेमाल करते हैं इसमें मौजूद फास्फोरस को मालूम करने के लिए, लेकिन बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट्स के लिए एक यूनिक टेस्ट है जिसको स्पाइक्ड टेस्ट कहते हैं, जो कि इसकी अवेलेबिलिटी को में ये टेस्ट करता है कि क्या बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट जो है वो लंबे अरसे तक फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाती है या नहीं बनाती। इसमें क्या किया जाता है, एक स्पाइक्ड टेस्ट किया जाता है, सॉइल में जो है बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट को मिक्स किया जाता है और फिर 1 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते तक जो है उसको कंटिन्यूसली उसकी हर वीकली सैम्पलिंग की जाती है, और उस वीकली सैम्पलिंग के बेस पे देखा जाता है कि उसमें बायो जो ऑर्गेनिक फास्फेट है, ऑर्गेनिक फास्फोरस जो है उसकी अवेलेबिलिटी किस तरह से चल रही है। और इसने जो इस डॉक्यूमेंट में है वहाँ पे स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं कि पहले वीक में कितनी जो है वो बायो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरे वीक में कितनी होनी चाहिए, तीसरे वीक में, चौथे वीक में, 5वें वीक में। और इस डॉक्यूमेंट्स की मदद से आपकी स्क्रीन पे भी मैं ये टेबल दे रहा हूँ जहाँ पे स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है
BOP میں موجود جو فاسفورس ہے اس کی اویلیبلٹی بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہیں سے ہمیں یہ نتیجہ نکالنا چاہیے جو بایو آرگینو فاسفیٹ ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں موجود فاسفورس پودے کو زیادہ ملتی ہے اور اس کی اویلیبلٹی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اب غلطی کہاں پہ ہوتی ہے؟ چونکہ بایو آرگینو فاسفیٹ ایک سلو ریلیز فرٹیلائزرز ہے، آرگینک طریقے سے جو ہے وہ پودوں کو جو ہے وہ فاسفورس دے رہی ہوتی ہے، تو ابتدائی طور پہ اس میں جو فاسفورس کی ریلیز ہے وہ تھوڑی سی سلو ہوتی ہے۔ تو اس سلو ریلیز کو جو ہے پورا کرنے کے لیے ہمیں عام طور پر جو بایو آرگینو فاسفیٹ کو ہے پہلی چیز بجائی کے وقت استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کو 1-2 ویک گزر جائے، گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو اچھا ٹائم مل جائے جو پودے کو فاسفورس مہیا کرنے کا۔ اور دوسری چیز پہلے جو آب و پاشی ہوتی ہے وہاں پہ ہم ایک ہائیلی اویلیبل فرٹیلائزر جو فاسفورسی فرٹیلائزر ہے جس میں فوراً سے جو ہے وہ فاسفورس اویلیبل ہو، وہ اس کی اپلیکیشن کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے تاکہ یہ ہو کہ جو پودے کی اگر اس سٹیج پہ ریکوائرمنٹس زیادہ ہیں تو وہ پوری ہو جائے ابتدائی طور پہ، اور باقی جو لانگ ٹرم ریکوائرمنٹس ہیں وہ BOP فرٹیلائزر سے پوری ہوتی رہتی ہیں۔ آپ اس ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ویک میں جو اس کی اویلیبلٹی ہے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا ہے وہ 150 ppm سیٹ کیا گیا، پھر دوسرے ویک میں 170 ہے، پھر تیسرے ویک میں 190 ppm ہے، پھر چوتھے ویک میں 210 ppm ہے، پھر اسی طرح کرتے کرتے 13واں جو ویک ہے اس میں 350 ppm جو ہے منیمم کرائیٹیریا ہے کہ اس میں سے بایو جو فاسفورس ہے وہ اویلیبل ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس میں اچھی کوالٹی کی جو BOP ہوگی، جو اوریجنل BOP ہوگی، اس میں سے فاسفورس کی اویلیبلٹی بڑھتی جائے گی۔ اور دوسری چیز جو عام طور پر ہمارے کچھ کسان غلطی کرتے ہیں کہ وہ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں فرٹیلائزرز یعنی کہ کھادوں کے وزن کو۔ اگر وہ 1 بوری DAP کی ڈال رہے ہیں 50 کلو کی تو وہ اب ذہن میں کرتے ہیں کہ جی 1 بوری BOP اگر ہم 50 کلو کی ڈال لیتے ہیں تو وہ ہمیں سیم ریزلٹس مل جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، فرٹیلائزرز میں موجود فاسفورس اور ان کے جو موجود فارم ہے یا اس کی شکل ہے اس کو سمجھے بغیر جو ہے کھاد استعمال کریں گے تو وہ غلطی ہوگی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ DAP جو ہے اس میں فاسفورس کی مقدار جو ہے وہ 46% ہے، یعنی کہ اگر آپ 1 بیگ DAP کا لگاتے ہیں تو اس سے آپ کو 23 کلو فاسفورس زمین میں جاتی ہے۔ دوسری طرف جو ہماری BOP ہے اس میں فاسفورس کی مقدار جو ہے وہ 20% ہے، یعنی کہ اگر آپ 1 بیگ BOP کا لگاتے ہیں تو اس سے 10 کلو جو ہے وہ فاسفورس زمین میں جائے گی۔ اب اگر آپ 2 بیگ BOP کے لگاتے ہیں تو اس سے جو ہے کیا ہوگا 20 کلو فاسفورس زمین میں جائے گی۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ 1 بیگ DAP لگاتے ہیں تو 23 کلو فاسفورس زمین میں جائے گی۔ تو یہ کمپیریزن آپ نے ضرور لگانا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ 1 بیگ DAP لگاتے ہیں تو اس میں ہوتی ہے نائٹروجن 18%، یعنی کہ اگر آپ 1 بیگ DAP کا لگا رہے ہیں تو اس کے لگانے سے جو 9 کلو نائٹروجن ہے وہ بھی زمین میں جائے گی، جبکہ BOP میں نائٹروجن کی ڈیفیشنسی ہے۔ اس میں آرگینک میٹر تو ہے لیکن وہ اس میں جو اویلیبل نائٹروجن ہے وہ اتنی مقدار میں نہیں ہے جتنی کہ DAP کی طرف سے آ رہی ہے۔ اب اس چیز کو ہم نے کیلکولیشنز کے ذریعے سارٹ آؤٹ کرنا ہے اور ایسا فارمولہ بنانا ہے کہ یہ چیزیں بیلنس میں ہو جائیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر ہم بیلنس میں کریں گے تو ہماری جو فرٹیلائزرز ہے BOP استعمال کرنے کا جو ہم ایڈوانٹیجز یا اکنامک پوائنٹ آف ویو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں سستی پڑے گی، وہ مہنگی ہو جائے گی، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں بیلنس بھی کر لیتے ہیں تو بھی آپ کو BOP DAP یا دوسری فاسفورسی کھادوں کے مقابلے میں سستی پڑے گی۔ وہ کس طرح سے کہ اب اگر آپ 2 بیگ BOP استعمال کریں 1 بیگ DAP کی جگہ پہ تو وہ تقریباً جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ 44, 45, 4600 کے جو ہے مارکیٹ میں مل جاتے ہیں۔ تو 1 بیگ جو ہے وہ 22, 23, 2400 کی رینج میں کسانوں کو ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے مارکیٹ سے، تو 2 بیگ انہیں اتنے میں پڑ جائیں گے۔ تو 2 بیگ استعمال کرنے سے آپ کے 44 یا 4500 جو ہے وہ خرچ ہوں گے، اور ساتھ میں اگر آپ 10 کلو یوریا بھی ایڈ کر لیتے ہیں تو اس میں 500-700 روپے خرچ ہوں گے، اور جو اس میں ہم پہلے
پانی پہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ فوراً سے اویلیبل ہونے والی فاسفورس جو کہ آپ کی باقی 3 کلو بچی ہے وہ اس صورت میں دینی ہوتی ہے، تو پہلے پانی پہ جو وہ آپ دے سکتے ہیں، اس میں بہت ساری فرٹیلائزرز آ جاتی ہیں، یوریا فاسفیٹ کی ایک ڈوز دی جا سکتی ہے، این پی کی ایک ڈوز دی جا سکتی ہے، ایم اے پی کی ڈوز دی جا سکتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سوائل کیسی ہے اور آپ کے لیے کون سی فرٹیلائزر اکنامیکل پڑتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد بھی اس کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ آپ کو تقریباً 7,500 ہزار سے اوپر نہیں جائے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ اس بی او پی میں موجود نائٹروجن اور فاسفورس کو ڈی اے پی میں موجود نائٹروجن اور فاسفورس کے ساتھ بیلنس بھی کرتے ہیں تو آپ کو 7 سے 8 ہزار یا منیمم 5 سے 7 ہزار روپے کی بچت ضرور ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ بڑے فارمر ہیں تو ظاہری بات ہے آپ اس سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے بیگز جو ہیں وہ ڈی اے پی کے استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ بی او پی پہ شفٹ ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کتنا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن استعمال کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کو بی او پی جو ہے وہ ان سٹینڈرڈز کے مطابق سیٹ کی ہوئی ملنی چاہیے جو کہ پاکستان سٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نے سیٹ کیے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے اگر استعمال کیا جائے اور ساتھ میں اپنی زمین اور فصل کی مطابقت کو مد نظر رکھ کے ایک زرعی ماہر کے مشورے سے جو ہے وہ کھادوں کا استعمال کیا جائے تو بہترین نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں جو ہے وہ چند ایک سپلائرز کے نمبر بھی شیئر کر رہا ہوں جو کہ ان سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو چیزیں ہیں ان کو کسانوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آپ لوکل مارکیٹس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کے جو ہے وہ ایک کوالٹی پروڈکٹس مل رہا ہو، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور جو آپ کمپیریزن پلاٹس لگا کے دیکھ سکتے ہیں۔ خیال صرف اس بات کا رکھنا ہے کہ جو چیزیں میں نے مینشن کی ہیں ان کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے ایک سٹینڈرڈز جو فرٹیلائزر کا ہے جس کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں، اور بی او پی کو جب آپ استعمال کریں تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ سملر ریزلٹ سے بہتر ریزلٹس دے گی کیمیکل فرٹیلائزرز کی نسبت۔ تو دوستو اپنا تجربہ، اپنی رائے، اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایکسپیریمنٹس کیا ہے، کوئی تجربہ کیا ہے تو وہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں نے لاسٹ ایئر کچھ ویڈیوز اس پہ اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے بایو آرگینو فاسفیٹ کا ڈی اے پی کے ساتھ کمپیریزن کیا تھا، اور الٹیمیٹلی میں نے اس کی ییلڈ کمپیریزن بھی دیا تھا کہ کتنا جو ہے وہ فرق آیا۔ اس میں نے ملٹیپل ویڈیوز اپلوڈ کی تھی ساتھ ساتھ، اور ایٹ دی اینڈ جو بایو آرگینو فاسفیٹ تھی اس کے ریزلٹس ڈی اے پی کی نسبت جو ہے وہ بہتر ثابت ہوئے تھے۔ تو دوستو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اپنی فصلوں میں عشر کی نیت بجائی کے وقت سے ہی کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فصلوں میں برکت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔